جماعت کے طلباء و طالبات، اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آداب، کھول لیجیے اردو کی نئی کتاب۔ ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 7 پورے چاند کی رات، جو ایک افسانہ ہے اور وہ لکھا ہے کرشن چندر نے۔ اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں، کافی لمبا ہے، تقریباً 14 صفحات پر مشتمل ہے، تو الفاظ معنی بھی اس کے بہت سارے ہیں۔ حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا یعنی انکریج کرنا۔ ملازمت، کام، جاب۔ تبادلہ، منتقل، ٹرانسفر۔ استعفیٰ یعنی جاب چھوڑنا، ریزائن کرنا۔ مستقل، ہمیشہ یا زیادہ وقت کے لیے۔ مکالمے، ڈائلاگز۔ اعزاز، انعام۔ ادارے، محکمے، ڈپارٹمنٹ۔ جانب، طرف۔ خدمات، خدمت کی جمع۔ اعتراف، سراہنا، ماننا یا تعریف کرنا۔ سبک، نازک۔ فطرت، قدرت، نیچر۔ حسن پرستی، خوبصورتی پہچاننا۔ رومان پسند، رومانٹک۔ کشش، جاذبیت۔ بے ساختہ، بغیر ارادے کے، جلدی سے۔ حسن کاری، خوبصورتی بنانا۔ فطرت پرستی یعنی قدرت پسند، جس کو مطلب نیچر اچھی لگتی ہو، نیچر لور۔ انسان دوستی، رحم دلی، انسانوں سے اچھا رویہ۔ بہتر سماج، اچھا معاشرہ۔ آرزومندی، خواہش۔ ڈالیاں یعنی برانچز، ٹہنیاں۔ لطافت، نرمی، نازک پن۔ تنگ، پہاڑ کی چوٹی یا اونچائی۔ بلند و بالا، بہت اونچے۔ دھوب، ہلکے رنگ کی گھاس۔ سفید، سفید۔ پکھراج، قیمتی پتھر۔ نگینے یعنی نگ یا چمکدار چیز۔ کوہرا، فوگ، دھند۔ جھنجھنانا، بجنا، گونجنا۔ گف، گھنی۔ کترنا، کاٹنا، ہٹانا یا ریموو کرنا۔ بے لوث، بے غرض۔ شگوفے، کلیاں۔ زمستاں، جاڑا، شب، رات۔ نقیب، نمائندگی کرنے والا۔ شکارے، شکارے کشتیاں ہوتی ہیں جو کشمیر میں چلتی ہیں اسپیشل، کہیں کہیں اس میں چھوٹے چھوٹے گھر یا پھر دکانیں بنی ہوتی ہیں۔ سطح آب یعنی پانی کی سطح پر، پانی کی سرفیس پر۔ رقصاں، ناچتا ہوا، لرزاں، کانپتا ہوا۔ منتظر، انتظار میں۔ سنگلاخی، پتھریلی۔ محرابوں یعنی ڈیزائن والے در۔ افق، جہاں آسمان اور زمین ملتے دکھائی دیتے ہیں یعنی ہورائزن، HORISON نہیں ہوگا، ZON، ٹھیک ہے، ZON لکھا جائے گا یہاں پہ، ہورائزن۔ بے بس کا مطلب ہے مجبور۔ قرمزی، لال، سرمئی، گرے، سیاہ، کالا۔ اوٹ، آڑ، خون کی ٹھنڈک۔ لمس، چھونا۔ شانے، کندھے یعنی شولڈر، SHOULDER۔ دھان، چاول کی فصل یعنی کہ پیڈی۔ جردالو، زردالو ایک قسم کا پہاڑی پھل یا خوبانی۔ خفا، ناراض۔ خوبانی ایک پھل، ایپریکوٹ۔ مسرت بھرا، خوشی سے بھرپور۔ فریب، دھوکہ۔ زعفران، جس کو ہندی میں کیسر کہتے ہیں، انگلش میں سیفرون کہتے ہیں۔ نغمہ سرا، گیت گانا، جھلملانا، چمکنا۔ مدھم، ہلکی۔ مہک، خوشبو۔ بھات، چاول کھانے والے، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ دال بھات کھایا جاتا ہے، یعنی دال چاول، پکے ہوئے چاول یا کھانا۔ جوبن، جوانی۔ بہار آفریں، بہار کی تعریف۔ قطار، لائن۔ بے ہنگم، بے ڈھنگی۔ صدائیں، آوازیں۔ سمفنی، مختلف سازوں کے ذریعے ترتیب دی ہوئی موسیقی، یہ جو ہے انگلش کا ورڈ ہے سمفنی۔ ساکن، ساکن کا مطلب اسٹل یعنی کہ رکا ہوا، جس میں کوئی حرکت نہ ہو۔ پاکیزہ، پاک، معصوم۔ مقدس، پاک یا ہولی۔ ہولے ہولے، آہستہ آہستہ۔ یکا یک، اچانک، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سڈنلی۔ سدھا یعنی بے شمار، سینکڑوں۔ دھیما، آہستہ، لو۔ بوسے، چومنا۔ کشتی کھینا، کشتی چلانا۔ پوٹلی، کپڑے میں سامان رکھ کر بندھا ہوا، مطلب کپڑے میں سامان رکھ کر انہیں پیک کر لینا، انہیں باندھ لینا۔ لدے، بھرے ہوئے۔ لعاب یعنی تھوک یا نمی، سلائیوا۔ سوندھی سوندھی، بھینی بھینی۔ کرکرے، کرسپی۔ جلا، روشنی۔ اگر جلا ہوتا ہے تو وہ لفظ ہوتا ہے یعنی برن کرنا، جلانا، لیکن اگر جلا ہوگا جو کسی جملے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا میننگ ہوتا ہے روشنی۔ شیریں کا مطلب ہے میٹھا، سویٹ۔
دھرتی زمین، تخلیق بنائی ہوئی، اخروٹ ایک قیمتی میوہ یعنی والنٹ، تلے کا مطلب ہے نیچے، دنیا و ما فیہا عالم اور جو اس میں ہے یعنی سب کچھ، رکابی پلیٹ، لقمے نوالے، محو مصروف، فاحشہ بدکار، ٹولیاں گروہ، ٹھٹک جانا حیران ہونا، تھم یعنی کہ پلر ستون، گہما گہمی چہل پہل رونق، گھل مل جانا فری ہو جانا بے تکلف ہونا فرینک ہونا، سنجیدہ یعنی سمجھدار سیریس سنسیئر، راہ دیکھنا یعنی انتظار کرنا ویٹ کرنا، مرقع کا مطلب ہے رنگ برنگے یا مجموعہ یا کلیکشن کسی چیز کو جمع کرنا، رتی بھر یعنی ذرہ برابر، رعنائی خوبصورتی، مات کرنا شکست دینا ڈیفیٹ کرنا، کھلیان اناج کا ڈھیر، کھیت میں اناج کا ڈھیر لگانے کی جگہ، سبی ہوتا ہے گورا خوبصورت، گوڑی کرنا کھرپی سے پودوں کے آس پاس کی مٹی کو نیچے اوپر کرنا، نلائی کھیت میں سے گھاس اور کوڑا صاف کرنا، یہ کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، نلائی گڑائی اس طرح کے لفظ یہ بولتے ہیں، یہ کچھ کام ہوتے ہیں اسپیشل کام۔ گوت کا مطلب ہے خاندان، پگڈنڈی کچا راستہ، کہے زور سے ہنسنے کی آوازیں، ست لڑی سات لڑیاں، ماہ مہینہ، ڈھلان سلوپ، تہوار خوشی کا موقع یا فیسٹیول، پرے الگ، حسین خوبصورت، مرکز درمیان سینٹر، کھٹے سور، میٹھے شیریں یا سویٹ، SWEET، ٹھیک ہے، اے کے بجائے لکھا جائے گا SWEET۔ جو یہ چھوٹی سی مسٹیک ہے یہ آپ صحیح کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پہلے بھی ایک ورڈ آیا تھا نا شولڈر، اس میں بھی آپ ایل لگا لیجیے گا آر کے بجائے۔ دہن ہوتا ہے منہ یعنی ماؤتھ، یہ ہمارا منہ ویسا نہیں ہے جو چہرے والا ہوتا ہے، وہ تو فیس ہوتا ہے نا چہرہ، یہ دہن یعنی جس کا اندر ہماری یہ زبان اور دانت وغیرہ سب ہوتے ہیں، یہ والا دہن۔ سبز ہرا یا گرین، آنگن صحن۔ چلیں یہ ہیں ہمارے، تھوڑا بڑا لیسن تھا، بہت سارے الفاظ معنی، لیکن ابھی یہ سبق پورا نہیں ہوا ہے، اس کے آپ سوال جواب ضرور دیکھیے گا اگلے ویڈیو میں، اور وہ ملیں گے آپ کو صرف اور صرف اردو سفر پر۔